Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much for a very, very good presentation by all three of you. We could feel this energy seeing all three of you. So my question is to Rear Admiral Saab, that India has repeatedly said that this time they will attack the Navy, mentioning Sir Creek repeatedly. Is Indian mind Sir Creek is an easy target, and why do they think that? Secondly, with the power equation, Indian Navy versus Pakistan Navy, it's 6:1. They have aircraft carriers, they have 291 ships, and then nuclear submarines. With this power equation, how realistic is our claim for maritime deterrence? That's for you. And so for you, my question is that even in the international newspapers and international analysts are now saying that Pakistan could have taken down more planes than they did. So the question is how difficult it was to show that restraint, because we were in the times of war. And what does it say about Pakistan being a very responsible state? And General Sharif, and one question to you, that can we now safely say that Sindoor 2 is, we are fighting Operation Ghazbul Haq against Sindoor 2? Thank you. I think in the sequence that you have asked the questions in the same way. Thank you very much. And it's a very pertinent question, and I did confess that they have, of course, more numbers. But we have to understand about the employment and how the wars are fought out at sea. It's not mere numbers that counts. Actually, it's how you deploy them and what kind of force balance you have. آپ کے پاس اس میں ہر قسم کی ایک فائن بیلنس ہونا چاہیے کسی فورس کے لیے بھی. اب میں آپ کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے نمبرز زیادہ ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ کتنی ہیں, ان کی اپنی ولنریبلٹیز کتنی ہیں, کتنا بڑا کوسٹ ہے اور اس کے اوپر کیا کچھ ہے جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. سو جب ولنریبلٹیز بڑھتی ہیں تو آپ کی دوسری سائڈ کو اتنا ہی اچھا موقع ملتا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ رائٹ مکس آف کیپیبلٹی کو ڈیولپ کر سکے. سو دس از ویئر وی آر. جیسے ایئر مارشل طارق غازی نے بھی کہا تھا کہ چھوٹی فوج کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلیکٹو اور جس ایفیکٹس کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ان ایفیکٹس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور رائٹ مکسچر جو ہے اس کو پرسو کریں. سو ایگزیکٹلی دس از وٹ وی آر ڈوئنگ. ہم ان کے نمبرز کو میچ نہیں کر سکتے, بٹ ان نمبرز کو ایفیکٹس کو نلیفائی کرنے کے لیے اور اپنے گینز لینے کے لیے یس وی ہیو آل کائنڈز آف مکسز ان پلیس. ہماری جو جغرافی ہے ان پرٹیکولر دیٹ گیوز اس ویری گڈ ایڈوانٹیج. جو ہماری لوکیشن ہے اور اسپیشلی اس لوکیشن کا تو ابھی اندازہ ساری دنیا کو ہو رہا ہے اس حالیہ کشیدگی کے دوران. The place where we are sitting, how important it is to safeguard and at the same time if we want to actually exploit it for any reasons in any future conflict. تو خالی نمبرز کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے. دوسری بات انڈیجنائزیشن کی آپ نے کچھ کلپس میں دیکھا کہ ہم انڈیجنائزیشن پہ کہاں تک جا چکے ہیں. اینڈ آئی کین ٹیل یو ویری پراؤڈلی ہم نے اپنی انڈیجنائزیشن کا سفر پاکستان نیوی میں آج سے غالباً 20 سال پہلے ایک چھوٹی گن بوٹ جس کا نام پیئرنس لاڑکانہ تھا وہ خود ڈیزائن کی اور بنائی, اور آج الحمدللہ ہم اپنا نیکسٹ جنریشن فریگیٹ جس کو ہم نے جنا کلاس فریگیٹ کا نام دیا ہوا ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی پاکستانز فرسٹ انڈیجینسلی ڈیزائنڈ لوکلی میڈ پلیٹ فارم جو کہ فل سائز ایک فریگیٹ سائز ہے, اور اس کے اوپر جتنا بھی آؤٹ فٹ ہے وہ بھی سارا پاکستان میں میجورٹی آف دی آؤٹ فٹ جس میں میسائلز ہیں, اس میں کمانڈ کنٹرول سسٹمز ہیں, کمیونیکیشن سسٹمز ہیں, وہ انشاءاللہ پاکستان ہی کے ہوں گے. تو یہ ایک نٹ شیل میں ہے. نمبرز یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن, بٹ نمبرز alone don't matter. It is how you actually use them, how you take advantage of your own geography. اور اس انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس جغرافی سے کتنا ڈسپرپورشنٹ افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. کریکس ایریا کی آپ نے بات کی ہے. کریکس ایریا کی ٹرین جو ہے اس از کوائٹ انہاسپٹیبل. وہ ٹرین ایسی نہیں ہے, اگر آپ نے کلپس میں دیکھا ہوگا تو آپ کو کچھ شیڈز نظر آئے تھے اس وقت کریکس ایریا کی ٹرین کے. ہماری طرف کا کریکس ایریا اور ان کی طرف کے کریکس ایریا میں بہت فرق ہے. ہمارے اس طرف
موبلٹی کے بہت سیویئر چیلنجز فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ایکچولی کراس ان ٹو آر ایریا. ہماری جو ڈیفینسز ہیں وہ ہمارے اپنے ایریا کے حساب سے الحمدللہ دے آر ویل ان پلیس. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم نئی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں یا نئے خیالات جنم لیتے ہیں, جو ہم سیکھتے ہیں اپنے ماحول سے, جس طرح کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو یہ کریکس ایریا میں بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں. اور جو کلپس آپ نے دیکھے وہ لیٹسٹ انڈکشن تھی فار ہوور کرافٹس وچ گیوز اس لاٹ آف موبلٹی ان دی ایریا کہ جہاں ویسے کسی طرح سے موبلٹی پاسبل نہیں ہے. تو دیز آر وٹ یو ایکچولی آسٹ. اس کے علاوہ تو آئی تھنک سر آپ ساتھ I'll just add one thing. کریک ہو جائے, کوئی اور جگہ ہو جائے, جو انہوں نے اپنی لک آزمانی آزما لیں. کریک کی کہانی بھی پڑھ لیجیے گا, تاریخ بھی سر کریک کی پڑھ لیجیے گا. تو یہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہے یا ڈیفینسو ایڈوانٹیج ہے یا آفینسو ایڈوانٹیج ہے یا ٹرین کا ایڈوانٹیج ہے. کوئی پریشانی کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. باقی جو ہے نا انہوں نے سندور کو کسی طریقے سے بیچنا بھی ہے, ان کی مجبوری سمجھے نا. وہ بھی میں بتا رہے تھے کہ وہ آج صبح جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کے وہ بھارتی صاحب ہیں, ہی از دیئر آئی تھنک ایئر مارشل ہیں ان کے, انہوں نے کوئی 13 جہاز گرانے کا بھی دعویٰ کر لیے. تو وہ جو ان کا نیوی والے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں, ان پہ مجبوری ہے نا. 80 85 90 ارب ڈالر پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر خرچ رہے ہیں وہ لوگ. اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو کچھ تو بولنا ہے آگے. اگلے سال کے پیسے بھی لینے ہیں انہوں نے, آگے بھی تو انہوں نے اس کارروائی کو جاری رکھنا ہے. تو اتنی اہمیت دیں ان کی باتوں کو جتنی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. نیوی, ایئر فورس, آرمی اور سب سے بڑھ کے عوام جو سے کافی ہیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, آپ جواب دے دیں پھر سندور ٹو اف یو کین کائنڈلی. تھینک یو. آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات بارہا کہی گئی کہ وی کوڈ ہیو گون فردر. آپ نے اگر فالو کیا ہو تو میں نے جب اپنے اس میں تھوڑا ایکسپلین کیا تھا کہ پی ایف فاٹ اگریسولی بٹ رسپانسبلی. اس انٹینس بی وی آر ورسز بی وی آر فائٹ میں, جس کے لیے ملٹی ڈومین انٹر پلے کے ساتھ ہم اینیمی کو کرٹیل اور اس کی کیپیبلٹی ٹو اپلائی اٹ سیلف ایز اے نیٹ ورک اینڈ انٹیگریٹڈ فورس پیکیج وہ کرٹیل کر چکے ہوئے تھے. تو اس کے اندر رسپانسبلی کا جو لفظ تھا اس کا یہی مطلب تھا. دیکھیے ہمارا کبھی بھی اگر آپ دیکھیں شروع سے, یہ اس سے پہلے آئی بال ٹو آئی بال ہم کافی دن سے جو ہے یہ مینٹین کر رہے ہیں, تو کہیں ہم وی آر ناٹ ٹریگر ہیپی کہ سچویشن آئی اور یہ کر دیا. ون ہیز ٹو کوالیفائی فار این ایکشن, فار این اوفینسو ایکشن ٹو ہیو فرام آور سائٹ. تو جو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وی ور ہولڈنگ دیٹ فارمیڈیبل جو اپنا ڈیفینسو پوسچر تھا, بیکاز اینیمی کے پاس انیشیٹو تھا, اسی نے ہی ہائپ کریٹ کی تھی, اپنی چوزنگ پہ آنا چاہ رہا تھا, ہم نے اس کو وہ ساری چیزیں ڈینائی کرنی تھی. تو جب ہوسٹائل ایکشن ہوا اور ہنڈریڈز آف کلومیٹرز فرام ان سائڈ دیئر ٹیریٹری ہوا, تو دیٹ از وچ کوالیفائڈ فار این اوفینس, جو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا اوفینسو ایکشن اور ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. تو اس سارے پروسیس کے اندر چیف آف دی ایئر اسٹاف واز ہمسیلف لیڈنگ ایوری موو اینڈ دی انٹائر آپریشن فرام آر انٹیگریٹڈ کمانڈ آپریشن سینٹر, اور وہاں سے یہ ساری چیزیں کوریوگراف ہو رہی تھیں. ہماری کوئی لبرل جو ہے وہ شوٹنگ ٹینڈنسی نہیں تھی. ویری کلیئر, whoever qualifies جو ہوسٹائل انٹینٹ کے ساتھ آئے گا, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمی ہیز ریسیڈڈ اور اب کوئی اور انٹینٹ نہیں ہے, تو ہم کوئی ان کو مطلب وائل دے ور اسٹل ان شوٹنگ رینجز, تو وی ڈونٹ فائر آن, جو پیٹ پہ فائر کرنے کا کوئی خاص ہماری ہسٹری نہیں ہے, اینڈ وی ڈیڈ ناٹ گو دیئر. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, بٹ ہماری فورس اپلیکیشن بہت میچور تھی, کیلیبریٹڈ تھی, اور جس کو چیف آف دی ایئر اسٹاف خود دیکھ رہے تھے.
تو دیٹ از وائی وی سے دس بیکاز ہم ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ ہمارا جو بڑا میچور اسٹریٹجک کلچر ہے فار آل دی آرم فورسز آف پاکستان. And as earlier we talked about it, Pakistan is the net regional stabilizer. That's what Pakistan is emerging and consolidating in this region. And the net regional stabilizer کی اس کی اس واقع حق میں جب بات کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کانفلکٹ کے دوران اسکلیشن کو نہ صرف ڈومینیٹ کرتے رہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کرتے رہے. بیکاز آن دی ادر ہینڈ دیر از اے پلیئر ہو از ہیونگ اے ہیبرسٹک مائنڈ سیٹ, who is اس کی پالیٹکس جو سی ہے, پولیٹیکل ریٹورک جو ہے اس نے انیشیٹ کیا اس کو, اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ نے کیا ہے, اور اس کے پیچھے وہ اپنے آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے اپنی پولیٹیسائزیشن, ہندوتوائزیشن اور میڈیا فرینزی بھی جنریٹ کر رہا تھا. سو آپ اسٹیٹ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس تمام کو ایبزارب بھی کر رہا تھا اور بڑے کیلیبریٹڈ طریقے سے ڈومینیٹ کرتے ہوئے ایسکلیشن کو کنٹرول بھی کر رہا تھا. سو دی ایئر فورس کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے, کب کہاں کیسے, اسی طرح آرمی کی, نیوی کی, دیٹ از ناٹ اے, جس طرح طارق نے کہا کہ کوئی ایسی ٹریگر ہیپی یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اٹ از پارٹ آف اے لارجر کوریوگرافی بینگ ڈن ایٹ دی اسٹیٹ لیول, اینڈ دیٹس ہاؤ دی رسپانسبل اسٹیٹس جو سی ہیں ہو آر ایکچولی اے اسٹیٹ, جن کی پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے, جن کی ایک اسٹریٹجک تھاٹ ہوتی ہے, آگے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو لے کے چلنا, وہ چل رہی ہوتی ہیں. کمنگ ٹو یور کوشچن دیٹ یو آسک کہ جی یہ سندور 2, یہ ٹیررزم, دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ ہندوستان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے, وہ ان کی ڈیفالٹ آپشن. وہ جب بھی میدان جنگ میں آئیں گے ادھر مار کھانے کے بعد واپس ادھر ہی جائیں گے. تو دیٹس دا ڈیفالٹ سیٹنگ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی فطرت میں ہے, وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. the question is, and the thing that they need to understand is that this enterprise of state-sponsored terrorism of India over a period of time is becoming seriously counterproductive, and it has gone into a free fall of diminishing returns. How? One is the kinetic part, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کو ہم وہ جو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی پیسہ دے کے, پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ذریعے, واٹ ایور مینس کے ذریعے, ہاؤ دے آر بینگ کٹ ڈاؤن ان نمبرس ایٹ اے ویری ہائی فریکوینسی. بٹ دیٹ از جسٹ ون پارٹ. دی سیکنڈ مور امپورٹنٹ پارٹ از that the nation, after great efforts and strides, and we must give the central narrative جو ہے اس کا, the narrative, the clarity of narrative جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس قوم کو دیا کہ یہ خوارج ہیں. This has permeated down to each and every citizen, each and every boy and girl of this society. یہ ان کا ریزن دیتے تھا کہ ان کا اسلام سے کوئی خدا نخواستہ تعلق ہے. Nobody in this country, beyond this country also, even inside Afghanistan, from where they are permitting, ان سب کو ان کا چہرہ مسخ چہرہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے حلیے آپ کو اسلامی ضرور نظر آئیں گے, لیکن یہ کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ جو ان کا نور ولی یہ خارجی جو بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس حد تک مجبور ہو گئے. اسی طرح وہ جو فتنہ الہندوستان ہے, وہ آپ کو میں نے دکھایا کہ ان کا جو نیریٹو ہے کہ ان کا کہیں کوئی مظلومیت سے تعلق ہے, کوئی بلوچیت سے تعلق ہے, کوئی حقوق سے تعلق ہے, سب کو واضح ہو گیا کہ یہ جو سا ان کا نیریٹو جو سا ہے, ان کی جو تھاٹ ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, وہ سب ہندوستان کے ساتھ ہے. So they are into that free fall of diminishing returns. And the third is کہ آپ کی جو اسٹیٹ کا جو ریزالو ہے, کیا آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ وہ تو بڑھ رہا ہے. Absolutely every day the resolve of the state and the people
جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے, وہ مزید پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے. اینڈ دوز ود ان دی کنٹری who in any way try to justify or soften their stance about this terrorism, تو پوری پبلک جو سی ہے ان کو دھتکارتی ہے. میرے اور آپ کے لیے تو یہاں بڑا کمفرٹیبل ہے بات کرنا. آپ جائیں ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جسٹ گو دیئر. دی پیپل ایگزیکٹلی نو کہ یہ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے پیچھے ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کوئی ڈرگی ہے, کوئی اسمگلر ہے, کوئی اور رسا گیر ہے, اس کے کوئی اور انلیگل اسپیکٹرم جو سا ہے جس کے اندر وہ جو سا پیسے بنا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو استعمال کرتا ہے یا دہشت گرد کو استعمال کرتے ہیں. دی پبلک نوز, دی پیپل نو. تو یہ ایک ڈمینشنگ ریٹرنز ہے. اور لاسٹلی یہ بھی جانیے گا کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا, یہ جو دہشت گردی کی جنگیں ہوتی ہیں, یہ جو کوگنیٹو وارز ہوتی ہیں, جو بیانی کی جنگیں ہوتی ہیں, دی ٹیک ٹائم. ان کی اسٹریٹجک ٹائم لائنز ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. وہ جو افغانستان میں طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ وقت ہے, تمہارے پاس گھڑیاں ہیں, تو ہمارے پاس گھڑیال ہے. ہر قسم کا وقت ہے ہمارے پاس. بچے لگتے ہیں ہمارے, وہ جتنا ٹائم چاہیے ہم دیں گے اس کام کو, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے.